سوال پوچھا ہے کہ قرآن کریم کی فضیلت اور دینی طالب علم کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تو ہر حرف پر نیکی ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، یعنی کہ الف لام میم پڑھنے پر اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کے فضائل قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں قرآن کریم کے اندر اس کے علاوہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ مطلب یہ ہے کہ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم کے یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو نصیحت وہی پکڑتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں، جو بے عقل ہے ان کو قرآن 10 مرتبہ بھی پڑھ کے سنا دیا جائے اور ان کو ہدایات اور نصیحتیں کی جائیں وہ ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جو علم کا فرض، اتنا علم، اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اتنا علم ہو کہ جس میں اس کی اپنی زندگی کے روزمرہ کے مسائل اس کو آتے ہوں، وہ خود کتابوں سے نکال سکتا ہو یا پڑھ کر اس کو حل کر سکتا ہو۔ یعنی کہ اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو نماز، روزہ، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ، اگر صاحب استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو حج کے مسائل، شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل، کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بزنس اور کاروبار کے مسائل، اسی طرح ہر شعبہ جو وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس شعبے کے مسائل اس کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ علم کی سیکھنے کی فضیلت حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجم الاوسط کے اندر ارشاد فرمایا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑا علم، یعنی تھوڑا علم ہو اور زیادہ کوئی شخص، ایک شخص ہے وہ زیادہ عبادت کرتا ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ تھوڑا اس کے پاس علم ہے اور اسی علم پر عمل کرتا ہے، تو جو تھوڑا علم ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل کر رہا ہے وہ ایسے شخص سے بہتر ہے جو ہمیشہ مسلسل عبادت میں لگا رہتا ہے۔ یعنی مسلسل عبادت کرنے سے جو ایک شخص عابد ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے کہ چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے۔ تو اس طرح تھوڑا علم ہو اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، شرط یہ ہے کہ عمل بھی کرتا ہو، تو ایسے شخص سے زیادہ بہتر ہے کہ جو عبادت زیادہ کرتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فرشتے طالب العلم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں طالب العلم سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ طالب علم چلتا جائے اور ہم اس کے پاؤں کے آگے جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑتا رہے ہم اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث پاک ہے وہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یعنی گھر سے نکلتا ہے جامعہ جانے کے لیے، راستے پر جاتے جاتے جو جتنا سفر وہ طے کرتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یعنی کہ جب تک وہ جامعہ میں آنا جانا اس کا لگا رہے گا، اس حال میں کہ وہ جب آتا بھی ہے جاتا بھی ہے جامعہ کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے، تو گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ فی سبیل اللہ میں ہے اور وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے کی اور بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے، یعنی کہ جو شخص علم سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، حدیث پاک
سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی. یعنی نبی کی دعا اس شخص کے لیے ہے جو علم سیکھ کر آگے سکھانے کے لیے وہ علم سیکھتا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. یعنی کہ اس کو یاد بھی کیا، ہم سے سنی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سنی، صحابہ نے تابعین کو سنائی، تابعین نے تبع تابعین کو، علماء مجتہدین کو، محدثین کو، اور پھر ہم تک یہ حدیث پاک پہنچی ہے. تو جس طرح کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سنی، انہوں نے پھر آگے پہنچائی، انہوں نے آگے، اب ہم تک جو حدیث پاک پہنچی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کے تمام جو ہے وہ اغراض و مقاصد جو ہے وہ سب کو جانتا ہو، اور ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو. ساری چیزیں جاننے کے بعد اگر یہ صحیح حدیث پاک احکام فقہ کے مطابق ہے اور کسی قرآن کے مخالف بھی نہیں ہے اور حدیث کے مخالف بھی نہیں ہے، یعنی منسوخ نہیں ہو چکی، تو اس حدیث کو آگے پہنچانا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا ارشاد فرمائی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. صرف قرآن کی تلاوت بھی اس میں شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، قرآن کے احکام بھی شامل ہے. یعنی کہ درس نظامی کا جتنا مضمون ہے سب کے سب یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا ہے قرآن کو سیکھ کر اس سے احکام سمجھنا اور اس کی اغراض، اللہ تعالیٰ کے جو بیان کرنے کے، قرآن کریم نازل کرنے کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کو سمجھنا، اور اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل بھی کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود علمی مجالس کے اندر قیام فرمایا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، ایک طرف حلقہ لگا ہوا تھا جو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، دوسری طرف حلقہ لگا ہوا تھا جو صحابہ کرام جو احکام فقہ پر یا دینی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یہ دونوں محفلیں اچھی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی محفل تھی، آپ اس محفل کے اندر تشریف فرما ہو گئے. مجالس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاریں قرار دیا، تشبیہ دی، جیسے جنت کی کیاریں ہوتی ہیں اس کے اندر طرح طرح کے پھل اور میوے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو علم کی مجالس ہیں وہ جو گویا کہ جنت کی کیاریاں ہیں. تو رات میں ایک گھڑی علم دین پڑھنا، یعنی کہ 1 گھنٹہ لے لیں یا 1 منٹ لے لیں، گھڑی سے مراد یہاں پر گھنٹہ ہی لے لیں. اگر 1 گھنٹہ ہی علم دین سیکھ لیا رات کو تو رات پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اب ساری رات جو لوگ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہترین سنہری موقع ہے کہ 1 گھنٹہ رات کو کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر لیں، کسی استاد صاحب کے پاس جا کر ایک مسئلہ سیکھ لیں، اور ایک مسئلہ سیکھنے کے بعد آ کر سو جائیں، تو وہ رات کا سونا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی، جو فقہاء کرام فرماتے ہیں، عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے. عالم کی نیند، کیونکہ عالم نے علم پڑھا، طالب علم نے علم پڑھا، دین پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن کو پھر آگے سکھانے کی غرض سے پھر وہ آرام کرنے کے لیے سو گیا تاکہ پھر مزید میں پڑھ سکوں، پھر پڑھنے کے بعد پھر سو گیا، پھر وہ سوتا اس لیے تاکہ میں مزید پڑھ سکوں، مزید سیکھ سکوں، مزید لوگوں کو سکھا سکوں. اور عابد جو ہے وہ اپنی نماز عبادت کر رہا ہے، عبادت ساری رات عبادت کر رہا ہے، وہ عابد اپنے لیے عبادت کر رہا ہے. جو عالم ہے وہ جو نیند بھی کر رہا ہے تو دین کے حصول کے لیے کر رہا ہے، اور نیند کر رہا ہے تو دوسروں کو سکھانے کے لیے نیند کر رہا ہے. تو اس لیے اس کی نیند اپنے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی نیند دوسروں کے لیے ہے تاکہ دوسروں کو دین کا علم سکھا سکے. اس لیے عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر ہے. اور عابد جو ہوتا ہے، عابد کا مطلب عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اس کو نماز کے فرائض کا کم علم ہوتا ہے، سنن اور مستحبات کا علم نہیں ہوتا، بس وہ تو جیسے چاہتا ہے وہ عبادت کرتا رہتا ہے جب تک اس کا دل چاہتا ہے کرتا رہتا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، سننیں کتنی ہیں، اور کس جگہ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور کس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون سی صورتیں ہیں جس میں نماز توڑ دینی چاہیے، اور کون سی صورتیں ہیں جس میں نماز کے لیے جو ہے وہ اس میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے. باقی سارے مسائل ہیں. جو عالم ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اور عالم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہر چیز پر عمل کرتے ہوئے جب وہ سو جاتا ہے پھر دوسروں کو سکھانے کے لیے اس کی نیند ہوتی ہے. عابد کی عبادت اپنے لیے ہوتی ہے، اس لیے عابد کی عبادت سے عالم کی نیند زیادہ بہتر ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے.
اتنی بڑی فضیلت ہے علم کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عالم بنائے یا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے, یا پھر علم کے حصول کی ہمیں کوشش عطا فرمائے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم بنو یا پھر طالب علم بن جاؤ, یعنی علمی باتیں سننے والے بن جاؤ, اس کے علاوہ کیا وہ نہ بنو. یعنی کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علمی باتیں سننے والے بنو, ان کے علاوہ چوتھا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی کہ طالب علم بھی نہیں ہے اور علم سیکھنے والا بھی نہیں ہے اور علمی باتیں سننے والا بھی نہیں ہے اور پھر ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے, تو پھر اس کیا ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ ان کا پانچواں نہ بنو. یعنی کہ یا تو علم سیکھو یا علم سکھاؤ یا پھر علم سننے والے بن جاؤ یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ, اور پانچواں بنو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی کہ ان دین والوں سے بالکل کٹ آف ہو کر اگر تم الگ سے زندگی گزارنا چاہو گے تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اہل علم سے محبت اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.